اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے اردو جماعت 7ویں، عنوان ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پچھلی ایک ڈیڑھ صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے، اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی۔ اب بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی تیز تر ہوتی گئی۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔
مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، عنصر کا معنی ہے اصل، بنیاد، جڑ، تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست کا معنی ہے سیدھا، اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ اتھلا کا معنی ہے کم گہرا، گدلا کا معنی میلا، غلیظ، گندا۔ یعنی دریاؤں کا پانی کیوں کم گہرا، میلا، غلیظ اور گندا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پچھلے 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے، اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی۔ اب بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئی۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی۔ اسی طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے، انہیں کاٹ دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کا معنی آس پاس، اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے یعنی آس پاس کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا،
آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دیہات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ کچھ الفاظ معنی پیارے بچوں، ان کو اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کرنا۔ الفاظ معنی: عنصر، اصل، بنیاد، جڑ، براہ راست، سیدھا، چلن، چال، وضع، رفتار، اتھلا، کم گہرا، گدلا، میلا، غلیظ، گندا، شفاف، نہایت صاف، جس میں آر پار نظر آئے، گرد و پیش، آس پاس، کرو جوار، بے دریغ، بے سوچے سمجھے، تحلیل ہونا، حل ہونا، گھل جانا، فضلہ، بچہ ہوا، فاسد مواد، کثافت، غلاظت، گندگی۔